آج ہمیں ایک نئے عمل کے بارے میں بتایا جائے گا جس کے ذریعے محبت کو نفرت میں بدلا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اور گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا کر باہمی پیار و محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو آزمائیں اور اللہ کے پاک کلام پر عمل کریں۔ ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ اپنے عاشق شوہر، بیوی یا کسی دوست کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ عمل تیز کام کرنے والا ہے۔ اس عمل کے ذریعے کوئی اپنے محبوب کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا ہے۔ کسی کو اب سے محبت کرنا اور اسے اپنا تابع بنانا جائز نہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا تخیل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم اس کو قرآن میں نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے قرآن میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اس حکمت کی کتاب میں غور کرنے سے ایک نایاب جواہر حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنے مسائل کے لیے قرآن پاک سے مدد حاصل کریں۔ اس عمل کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا ہے اور تجربات تاکہ آپریشن کی کہانی کو آپ کے دل میں بہتر انداز میں ڈھالا جا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے میں سندھ کے ایک گاؤں میں تھا جس لڑکی کا میں مہمان تھا۔ کسی کی محبت میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا علاج کیا اور جب لڑکی نے لڑکے کی وحشت کے بارے میں بتایا تو وہ مجھ سے رونے لگی کہ میں کسی اور کے لائق نہیں، بس اس سے میری شادی کر دو۔ میں نے کئی بار انکار کیا لیکن جب وہ ضد کرتی رہی تو میں نے لڑکے کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ پنجاب میں ہے اور نوکری کرتا ہے اور اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت ہو گیا، میں ابھی پڑھ رہا تھا، ابھی 7 دن ہوئے تھے کہ لڑکا لڑکی کے گھر پہنچا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو اس عمل سے حل ہو گئے ہیں۔ اس عمل میں نماز عشاء کے بعد 11 کالی مرچ چن کر ہر دانے پر 111 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ سب کرنے کے بعد ایک دانہ جلا لے۔ جیسے تم جلتے ہو تصور کرو کہ اس کی محبت میرے لیے جل رہی ہے۔ اور عمل کچھ اس طرح ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل ہو اللہ احد ایان اللہ الصمد یمنان لم لد یکریم و لام لد رحیم ولمکن لکفو احد عزیز ودود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ممانعت کے بارے میں آخری توصیہ فرمائی، اس لیے ہمیں زندگی بھر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سب کو خیر و عافیت سے نوازے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں مغربی ثقافت ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہی ہے اور انہیں دین سے دور کر کے غیر اخلاقی اور فحش مواد پھیلا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنانا اور پھیلانا چاہیے اور ایک جاری صدقہ کے طور پر ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آمین۔